دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غلام محی الدین المشہور بابو جی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ غلام محی الدین کون تھے؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تعلیم و تربیت کہاں سے اور کس سے حاصل کی؟ آپ کو ریلوے انجن سے کیوں محبت تھی؟ شادی کب کی؟ اولاد کتنی ہوئی؟ آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا؟ وفات کیسے ہوئی؟ کیا بیماری تھی؟ نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تعارف: پیر سید غلام محی الدین گیلانی عرف بابو جی ایک صوفی عالم اور روحانی بزرگ تھے۔ آپ کا تعلق گولڑے شریف پاکستان سے تھا۔ آپ 37 سال تک دربار گولڑا شریف کے سجادہ نشین رہے۔ پیدائش: پیر سید غلام محی الدین المعروف قبلہ بابو جی سید مہر علی شاہ گولڑی کے اکلوتے فرزند اور جانشین ہیں۔ ولادت: دسمبر 1891 میں گولڑے شریف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوئی۔ جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دستور زمانہ کے مطابق خوشخبری پیر مہر علی شاہ کو سنائی گئی تو کہنے والے نے کہا، حضور مبارک ہو۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں نے مبارک کے لفظ سے سمجھا کہ شاید مجھے خدا مل گیا۔ بعد ازاں فرمایا کہ ہر شخص کو اولاد نرینہ کی خوشخبری ہوتی ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح کا وارد ہوا ہے۔ تعلیم و تربیت: آپ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ تعلیم و تربیت اور پرورش خود پیر مہر علی شاہ نے فرمائی تھی، اور اس کے علاوہ وقت کے جید علماء کرام حضرات اور عارفین نے بھی خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت فرمائی۔ اساتذہ کرام: غلام محی الدین گیلانی نے علم قرات و تجوید قاری عبد الرحمن جون پوری سے حاصل کیا تھا، جو اس زمانے کے مشہور قاریوں میں سے تھے اور اپنے فن کے یگانہ روزگار تھے۔ جون پور اور دیگر اضلاع میں انہی کے دم قدم سے فن تجوید کی روشنی پھیلی تھی۔ دیگر علوم دینیہ کی تحصیل مولانا محمد غازی سے کی۔ تاجدار گولڑا کی پیشن گوئی: ملک سلطان محمد ٹوانا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے صغرا میں ایک مبارک خواب دیکھا، جسے سن کر حضرت تاجدار گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، ہم کو بھی اسی عمر میں ایک ایسا خواب نظر آیا، لیکن غلام محی الدین کا خواب ہمارے اس خواب سے فوقیت لیے ہوئے ہے۔ ریلوے انجن سے شغف: زمانہ طفولیت سے ہی آپ کو ریلوے انجن سے خصوصی شغف تھا۔ اس زمانے میں ریلوے ڈرائیور عموماً انگریز ہوا کرتے تھے۔ ان ڈرائیوروں نے آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے آپ کو انجن چلانا بھی سکھا دیا تھا۔ آپ کا شوق اس قدر بڑا کہ اکثر راتیں گولڑا شریف کے ریلوے اسٹیشن پر ہی گزار دیتے تھے۔ اکثر گھر میں بھی فرصت کے اوقات میں اس کھیل میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ اپنی بیٹھک کی چھت پر ریلوے سگنل کی طرح ایک سگنل آویزہ کرا دیا تھا۔ جب کوئی ریل گاڑی رات کے وقت گولڑا شریف کے اسٹیشن سے گزرتی تو آپ کے جاننے والے ڈرائیور انجن کی سیٹی بجا دیتے تھے۔ ریلوے انجن کی سیٹی کی آواز سے ہی آپ کا درد مند دل متاثر ہوتا اور رقت طاری ہو جاتی۔ اس کھیل کی وجہ سے شب بیداری کی عادت پڑ گئی۔ آپ کی اس خصوصی وابستگی کو دیکھتے ہوئے بہت سے وابستگان نے نشست گاہ کی زینت کے لیے انجنوں کی تصاویر اور نقشے بنا کر پیش کیے۔ جناب شاہ عبد الولی گوالیاری نے تو ایک ماڈل انجن جس میں کوئلے کے بجائے مٹھائی اور پانی کے بجائے شربت بھرا ہوا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ بہت محظوظ ہوئے۔ آپ کی دلچسپی کو دیکھ کر حضور تاجدار گولڑا نے آپ کو بابو جی کا خطاب عطا فرمایا، جو اس قدر مقبول و معروف ہوا کہ آج زمانے کا زمانہ آپ کو قبلہ بابو جی کے نام سے پکارتا ہے۔ بیعت: علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے فوراً بعد پیر مہر علی شاہ نے آپ کو بیعت کی اجازت دے دی۔ جن دنوں پیر مہر علی شاہ ایام علالت میں تھے، آپ نے ان سے پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری کے لیے اجازت مانگی، تو حضور تاجدار نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی بندہ بیعت کے لیے اخلاص سے اصرار کرے تو بیعت لے لیا کرو۔ پہلے آپ نے انکار کیا، پھر کہا کہ ایک شرط پر تعمیل حکم ہو سکتی ہے کہ آپ وعدہ فرمائیں جس شخص کو میں اپنے ہاتھ پر بیعت کروں گا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ شرط سن کر پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ ذمہ داری جن کی ہے وہی ذمہ دار ہوں گے، میں بیچارہ ذمہ داری اٹھانے والا کون ہوں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ہی اس معاملے میں بیچارگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ میں کس طرح یہ بار گرہ اٹھا سکتا ہوں؟
آپ کی یہ بات سن کر حضور تاجدار گولڑا نے کچھ دیر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا، اچھا تو جو تمہارے ہاتھ پر بیعت ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ شادی۔ آپ کی شادی خانہ آبادی کی تقریب 1910 میں ہوئی۔ اس تقریب میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ عوام و خواص کے علاوہ جید علماء کرام، مشائخ عظام کثرت سے شامل ہوئے۔ حضرت سید محمد صاحب دیوان پاک پتن، حضرت خواجہ محمود تونسہ شریف، حضرت خواجہ ضیاء الدین سیال شریف، حضرت میاں شیر محمد شرک پور شریف، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اور حافظ جماعت علی شاہ ثانی علی پور شریف ضلع ناروال خصوصی مہمانوں میں سے تھے۔ سیاحت۔ آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں 20 سے زیادہ حج کیے اور مدینہ شریف میں حضور کے مزار انوار کی بارہا زیارت سے مشرف ہوئے، اور اس موقع پر آپ کی کیفیت دیدنی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نجف اشرف، کربلا معلیٰ، قازمین شریف، بغداد شریف، کونیا شریف، ترکی، مزار شریف، ہرات شریف، مصر، شام، بیت المقدس، ہندوستان اور دوسرے ممالک میں متعدد سفر کیے، اور خصوصاً حضرت مولانا روم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے تو آپ کو انتہا درجے کی عقیدت و محبت تھی کہ بار بار حاضری دیتے تھے۔ تقسیم ہند سے قبل تقریباً ہر سال اجمیر شریف اور ہندوستان کے دیگر مزارات کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لیکن تقسیم ہند کے بعد یہ معمول کم ہو گیا۔ البتہ بعد میں بھی چند مرتبہ اجمیر شریف کی حاضری کی سعادت حاصل کی۔ بیماری۔ زندگی کے آخری ایام آپ نے ہسپتال میں گزارے۔ 11 جون 1974 کو آپ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ چونکہ آپ کو غدود مثانہ بڑھ جانے سے تکلیف تھی، اس لیے ڈاکٹروں نے آپریشن کرنا چاہا، لیکن کمزوری کے باعث ارادہ ملتوی کر دیا۔ زندگی کے آخری چند دن سخت تکلیف میں گزارے۔ کمزوری کی وجہ سے گلوکوز کی بوتلیں لگانے کے لیے کئی بار سوئیاں چبونا پڑی، لیکن خون کی رگ نہیں ملتی تھی۔ 20 جون کو آپ کی طبیعت میں کمزوری اور نکاہت پیدا ہوگی اور ہر وقت استغراق کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اس کے باوجود تمام نمازیں اشاروں سے چارپائی پر ادا کرتے رہے۔ وصال۔ آپ کا وصال 22 جون 1974 کو رات 11 بجے ہوا۔ نماز جنازہ۔ آپ کے جسد حاقی کو ایمبولینس کے ذریعے گولڑا شریف لایا گیا، جہاں رات 2 بجے غسل دینے کے بعد حرم سرا میں اہل خانہ کی زیارت کے لیے رکھ دیا گیا۔ راتوں رات پورے ملک سمیت بیرون ملک بھی آپ کے وصال کی خبر ہوگی۔ اگلے روز 23 جون کو نماز عصر کے بعد آپ کی نماز جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے سابق سفیر عراق اور متولی دربار غوثیہ بغداد شریف کے بھائی کی اقتداء میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں جید علماء کرام، مشائخ عظام کے علاوہ 3.5 لاکھ افراد نے نماز جنازہ ادا کی۔ بعد ازاں آپ کی تدفین والد گرامی کے پہلو میں کی گئی، جہاں آج بھی مزار عوام و خواص کے لیے زیارت گاہ عام ہے۔ آپ کو خداوند قدوس نے ایک بیٹی اور 2 فرزند عطا فرمائے، غلام محی الدین گیلانی، شاہ عبد الحق گیلانی۔ ان میں بڑے صاحبزادے حضرت سید غلام محی الدین شاہ گیلانی بڑے لالا جی کے نام و لقب سے مشہور ہوئے، جن کی ولادت بسعادت 1920 میں ہوئی، اور دوسرے صاحبزادے حضرت سید عبد الحق گیلانی چھوٹے لالا ہی کے لقب سے مشہور ہوئے، ان کی ولادت 1926 میں ہوئی۔